أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 11 تا 16 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص، ایک سرکش انسان کا منظر بیان فرمایا ہے، اور وہ سرکش انسان اس وقت مکہ کے سرداروں میں موجود تھا۔ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جس سے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا اور اسے اولاد سے نوازا تھا۔ اس کے بیٹے تھے کافی سارے، اور وہ بڑا متکبر انسان تھا۔ اور اسی طرح ہر وہ سرکش اور باغی انسان، قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے جو اسلام کی دعوت کو جھٹلا رہا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے مال و دولت پر فخر و غرور اختیار کرتا ہے، اپنے اولاد پر، اپنے جتھے پر فخر و غرور کرتا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہ وارننگ ہے جو اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ اللہ ہمارا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ انسان اکیلا پیدا ہوتا ہے اور اس کے بدن پر کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے، جوان، اسے مال و دولت سے نوازتا ہے، اس کو ٹھاٹ بار عطا فرماتا ہے، جزات دیتا ہے اس کو، اور پھر وہ فرق کرنے لگتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بے بس ہوتا ہے، چل پھر نہیں سکتا، ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور وجعلت له مالا ممدودا، اس کو بہت سا مال دیا، وبنین شہودا، بہت سے حاضر باش رہنے والے بیٹے عطا کیے، ومہدت له تمہیدا، اس کے ریاست کی راہ ہموار کی۔ قریش مکہ میں ایک سردار کی حیثیت سے وہ موجود تھا، پھر بھی وہ لالچ رکھتا ہے کہ اسے اور دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیات کے ساتھ جو ہے عناد رکھتا ہے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس شخص کو ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، اللہ کے مار اس پر کیسے اس نے بات بنانے کی کوشش کی، پھر اللہ کے مار اس پر کیسی بات اس نے بنانے کی کوشش کی، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبسط، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر کیا، اور کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حج کا زمانہ آنے والا تھا، قریش مکہ نے آپس میں میٹنگ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، تو آپس میں سوچ و بچار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات طے کر لی جائے۔ تو ولید بن مغیرہ کو یہ کام سونپا گیا۔ اس نے یہ ساری جو اس کے لوازمات ہیں، اللہ کا قرآن بیان فرمایا، سوچ و بچار کی، اس نے اپنا جو ہے پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پیٹھ پھیری، تکبر سے کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتنا بدقسمت انسان ہے، دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا، لیکن جو ہے اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک بشر کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اسریہ سقر، میں اسے جو ہے ان قریب دوزخ میں جھونک دوں گا، اور وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، لواحۃ للبشر، کھال جلس دینے والی،
یہ آگ جو انسان کو جھلسا دے گی، جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا، اللہ فرماتا ہے یہ جہنم کی آگ میں اس کو جھونک دوں گا، اور جو اس کو نہیں چھوڑے گی، نہ اس کو موت آئے گی نہ اس کے لیے زندگی ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی سرکش اور باغی انسان ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرا میں ایسا طرز عمل اپنانے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب